کہ تفسیر کی وضاحت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ایسے جا رہے تھے، میری طرف توجہ کرنی ہے، جا رہے تو آپ نے ایسے کیا، ناک صاف کی اور مسکرائے، بڑے مسکرائے، بہت زیادہ ایسے مسکرائے، کیا بات۔ ساتھ والے لوگوں نے کہا حضور خیر ہے، ناک ہی صاف کیا ہے نا، مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یار ایک بات یاد آ گئی ہے۔ نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی ہے۔ کس کی وجہ سے گرتا تھا؟ یہ صفہ چبوترے پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، اصحاب صفہ کے امیر تھے، منیٹر تھے۔ اصحاب صفہ کے کیا تھے؟ اس کلاس کے جو حضور کے مدرسے میں کلاس تھی، اصحاب صفہ ان کے منیٹر ہیں ابو ہریرہ۔ گرتے اور کہتے لوگ کہتے مر گیا، کہتے ایک دن نا میں ایسے بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ خلفائے راشدین میں سے ایک صحابی گزرے، میں نے ان سے پوچھا جی اس آیت کا معنی کیا ہے، یعنی کھانے پینے کی جو آیات ہیں ہماری، ان کا معنی کیا ہے؟ تو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ہاں جی یہ کیا ہے مسکین کو دھکا دینا، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پھر ایک دوسرے خلیفہ گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ بھی انہوں نے بھی ایسے کہا، تیسرے گزرے انہوں نے بھی ایسے کہا، حتیٰ کہ امام الانبیاء تشریف لائے، کہتے ہیں میں نے حضور سے بھی وہی تشریح پوچھی، حضور نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، مجھے ساتھ لے گئے۔ میں جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گیا، میں اتنی دیر میں کسی نے پیالے میں دودھ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ صحابہ کا طریقہ تھا دودھ اگر ان کو ملتا تو سب سے پہلے حضور کو پیش کرتے، کھجوریں توڑتے تو سب سے پہلے حضور کو پیش کرتے، گھر میں کوئی بھی چیز ہوتی سب سے پہلے پکا کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یہ محبت کا انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا۔ بچوں کو نہیں کھلاتے تھے، وہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں۔ اب وہ حضور نے ابو ہریرہ فرمایا ابھی کھڑے ہو جاؤ ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ قم، کھڑے ہوئے قریب آئے، حضور نے فرمایا دودھ پکڑو۔ کہتے میں بہت خوش ہوا، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، میں یہی تو تفصیل پوچھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر وہ میں نے پکڑا تو حضور نے فرمایا پھر جتنے منیٹر انہوں نے بھی پیاؤ نا۔ کہتے میں تو بھکا بکا رہ گیا، بھئی یہ پیالہ ہے اتنا سفر کر کے بھوک میں لگی ٹکا کے بے ہوش میں پیا سا، ہن کی ہوئے گا؟ لیکن رسول اللہ کے فرما بردار لوگ تھے، ہاں لڑیے نہیں، ایس تعلیم ہے کہ لنگر کے اوپر گرنا نہیں ہے۔ بھوک کی وجہ سے بے ہوش تھے، پیالے کو منہ نہیں لگایا، پھر حضور نے جو فرمایا ادھر ہی چل پڑے۔ ادھر گئے تو ایک کو دیا اس نے گھوٹ بھرا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، تو وہ 70 لوگ تھے۔ کتنے؟ حدیث میں 70 کے 70 نے گھوٹ گھوٹ بڑے بڑے گھوٹ بھر کے پی لیے۔ پیالہ لے کے کہتے ہیں پیالہ میں نے دیکھا ویسے کا ویسے تھا، میں بڑا خوش ہوا۔ حضور کی بارگاہ میں پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میں کہ واہ یہ ہمارے بڑے جدو ویکھے نا لنگر ونڈان والے ویکھے بھی اگے لنگر ختم ہو رہا ہے تو اوپر یا درمیان میں کہتے ادھر ایک ادھر چھپا دے، دوسرا ادھر چھپا دے، یعنی روٹی آ جائے تو مجاہدین ایسے میدان میں آتے ہیں اللہ کی پناہ۔ تو یہ تعلیم نہیں ہے ہمارے آقا کی، یہ ہمارے آقا کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط اسباق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو نا۔ کہتے ہیں میں نے بھی ایک دو گھوٹ لیے، بھی حضور نے بھی نوش فرمانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور پیو، میں کہتے پھر میں ذرا چنگا والا دودھ پیتا۔ میرے آقا نے فرمایا سیراب ہو کے پیو نا۔ کہتے پھر میں نے خوب پیا، کہتے خوب پیا، اور میں یہاں تک ہو گیا کہ میرے گھوٹ کی جگہ نہیں تھی، اتنا میں نے دودھ پیا، پیالے کو دیکھا تو ویسے کا ویسے تھا۔ میں پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو امام الانبیاء نے پی لیا۔ اتھے کی کہندے نے نال نے کہندے جھوٹا نہیں پینا، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ امام الانبیاء نے پیا۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کلاس میں وہ دودھ منگواتے تھے، ایسے سب کو پلاتے تھے، بعد میں ہمیں پتہ چلا یہ وہ سنت پوری کرتے ہیں۔ سب طلباء کو کہتے بھائی میرے واسطے ایک گھوٹ بچانا، میرے واسطے ایک گھوٹ بچانا۔ وہ ایک ہی بڑا گلاس بھرواتے، وہ تھوڑا تھوڑا سارے پیتے اور آخر میں وہ گھوٹ لے لیتے۔ تو مومن کے جھوٹے میں میرے آقا نے فرمایا شفا ہے، اگر کوئی مرض ہے کوئی مسئلہ ہے اور بات ہے بس بالکل نہیں گھبرانا، یہی تو ہماری محبتیں ہیں، یہی تو ہمارا تعلیم ہے، یہی تو ہماری اجتماعیت ہے، یہی تو ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ ابو ہریرہ بات آپ کو یاد ہے، ابو ہریرہ ہنسے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے بات وہ جو بھوک سے میں گر کے بے ہوش ہوتا تھا وہ یاد آئی ہے، مسکرائے اس لیے ہوں کہ اسلام پر ہم نے اعتراض نہیں کیا، اسلام کے پیچھے کھڑے رہے۔ فرمایا آج یہ جو میرے پاس رومال ہے ناک صاف کرنے کے لیے بھی اللہ نے مجھے ریشم کا رومال دیا ہے۔ ریشم اس وقت بہت مہنگا ہوتا تھا نا، اب بھی مہنگا ہے۔
فرمایا اس لیے میں مسکرایا ہوں، کہا واہ مالک کتنا غیرت مند ہے تو، اگر ہم اسلام کے لیے کھڑے رہے ہیں تو نے بھی ہمیں ناک صاف کرنے کے لیے بھی ریشم کا رومال دیا۔ تو پھر وہ اللہ نے نہیں دیکھا کہ عربی لوگ ہیں، ان کے کپڑے نہیں ہیں، ان کی قمیضیں نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، روم بھی تمہارا ہے، شام بھی تمہارا ہے، افغانستان بھی تمہارا ہے، پاکستان بھی تمہارا ہے۔ 900 سال کے قریب ہم نے یہاں حکومت کی، 900 سال، اور 800، وہ تو یہ تسلسل کی حکومت ہے نا، ٹوٹتی نہیں آتی نہیں، وہ الگ بات ہے، تسلسل دیا اللہ نے۔ 9 سال کا عرصہ بنتا ہے، بیچ میں تھوڑا تھوڑا فرق پڑ، اور 700 سال کے قریب ہم نے پورے عرب پر حکومت کی، پورے عرب پر۔ یورپ ٹیکس دیتا تھا، کیا دیتا تھا؟ یورپ کے کئی ممالک بیچ میں تھے، لیکن اب یورپ اور ہے، اس وقت اور تھا، فرق تھا، تو اس وقت ٹیکس دیتا تھا۔ اللہ نے پھر قرآن کے پیچھے سے ہمیں اتنی عزتیں عطا فرمائی، اتنی، پھر سائنس ہماری، علم جتنے بھی اب پڑھے جا رہے ہیں اصول ہمارے ہیں، جابر بن حیان کے اصول ہیں، تمام کے تمام 4 تیزاب انہوں نے ایجاد کیے، 5واں تیزاب کوئی نہیں بنا سکا۔ وہی 4 تیزاب ہیں جس سے کیمیکل ہر چیز بنتی ہے، 4 ہی تیزاب ہیں جس سے آپ کے موٹر سائیکل، دیگر رنگ، کلر اور نکل ہوتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، وہی 4 تیزاب ہیں، 5واں کوئی تیزاب نہیں بنا سکا، اس کو کمی پیش کر کے چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر علم دیا، مجاہدین دیے، اولیاء بڑے بڑے پیدا کیے، یہ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء ہمارے اشارہ کرتے تھے تو کیا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے پھر ہمیں عزتیں دی، اللہ نے ہمیں مقام دیے، کبھی کسی نے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، کوئی درختوں پر چڑھ کے جانوروں سے باتیں کرتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، ادھر سے ہٹ جاؤ، ہم نے یہاں چھاونی بنانی ہے، تو جانور ہی ان کا احترام کرتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں پھر مقام اور مرتبہ دیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ قرآن کو چھوڑتے گئے، حدیث کو چھوڑتے گئے، مسجدیں ویران ہوتی گئیں، قرآن کی تعلیم پیچھے ہٹتی گئی، قرآن پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، حدیث پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، ولیوں پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، صحابہ پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، اہل بیت پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے۔ وہ اعتراض کی ایک دنیا آباد ہو گئی، اس میں جب بڑوں کے پیچھے بندہ پڑ جائے، پاک اپنے بڑوں کو ہی پڑ جائے، پھر عزت برقرار نہیں رہتی۔ آج بھی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، نیت رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ کتاب انقلاب ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایسا انقلابی شخص ہو جو آئے اور ساری کائنات کا کایا پلٹ دے۔ اللہ، آج آپ نے آپ کا وقت زیادہ لیا، دن بڑا مبارک ہے، میرے خیال میں مبارک دن کی وجہ سے یہ برکات ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا فرمایا کریں، اللہ جینا بھی ایمان اور اسلام پہ، مرنا بھی ایمان، اور بالخصوص دعاؤں میں 2 نفل پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیت کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے، ان کے حسد سے پناہ عطا فرمائے، کفر کے حسد سے پناہ عطا فرمائے۔ کائنات میں جتنی 700 سال حکومتیں رہی ہیں ہماری، کبھی بھی اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ جب ہمارے مسلمانوں میں کوئی ایک بھی قتل ہوتا تھا تو بادل گرجتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا آج کوئی قتل ہو گیا ہے، اس قدر لوگوں کے دل نرم تھے۔ لیکن آج ان کی ایجادات کے کیے ہوئے بم، ان کی ایجادات، کفار کی ایجادات کی ایجاد کی ہوئی مشینریاں، روزانہ بچے ٹکڑے ہو رہے ہیں، مائیں تباہ ہو رہی ہیں، دنیا میں قتل و غارت کی قتل و غارت ہے۔ آپ کو تو سامنے جو میڈیا پہ نظر آتا ہے نا، جو میڈیا پہ نظر نہیں آتا وہ اس قدر ہمارے بزرگ یہ سارا کچھ جانتے تھے، اصول بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اسلحہ اس لیے ایجاد نہ کیا کہ یہ اسلحہ کا آنکھیں نہیں ہیں، جب گرے گا تو وہاں کے علاقے کی چھپکلیاں، کیڑیاں بھی مر جائیں گی، جانور بھی ختم ہو جائے گا، زمین زرخیز زمین تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہ اصول سارے وہ جانتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں، اس کو کہتے ہیں جزء لا یتجزا، جس کو ایٹم نہیں کہتے آپ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جزء لا یتجزا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز، دیکھیں اب بھی اختلاف ہے سائنسدانوں میں، ہمارا بھی وہ اختلاف پہلے کا ہے، یہ آپ اب نہ سمجھیں، پرانی کتابوں میں ہے، کچھ ہمارے حکماء، کچھ علماء وہ کہتے تھے یہ ایٹم جو ہوتا ہے نا جزء لا یتجزا، کچھ کہتے تھے کہ وہ آخری جز ہے جو تقسیم نہیں ہوتا۔ کسی چیز کا آپ نے ایٹم نکالنا ہے نا، نکالتے جائیں، وہ جو آخری جز تقسیم نہیں ہوگا، کوئی سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ وہ ایٹم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تقسیم کو قبول کرتا رہتا ہے، یعنی تقسیم ہوتا رہتا ہے، آخر میں ایک جوہر نکلتا ہے، اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزء لا یتجزا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ آج کی نئی چیز ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں مولویوں کو پتہ نہیں ایٹم ہوتا کی ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے علماء پھر دنیاوی تعلیم نہیں جانتے، تو واقعی وہ کہتے ہیں سیدھے جزء لا یتجزا پڑھا تو ایٹم کی ہوتا ہے، ان کو اس طرح معلوم نہیں ہوتا۔ ہماری آپس میں علم کی اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اور علم پڑھے، ہم اور علم پڑھے، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے آج آپ کو اپنا آئینہ، اپنا جو ہمارا آئینہ ہے اس میں اپنا ہی چہرہ دیکھا، ہم نے عزت کا بھی دیکھا، ذلت کا بھی دیکھا، اور پھر سے دعا کرتے ہیں اللہ عزتوں سے ہمیں پھر سے نوازے۔
جی سبحانک اللہم